شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ قرآن کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں. قرآن اس کی مجلس کی برکتیں بہت عظیم ہوتی ہیں. جسموں میں صحت، روزی میں برکت، بلاؤں سے، مصیبتوں سے نجات بھی مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائے، آمین. کل ہمارے ساتھ بات ختم ہوئی تھی سورۃ آل عمران کے آخر میں، نہیں، سورہ نساء کی شروع سے ہمارے سامنے بات رہ گئی تھی. النساء لیڈیز کو بولتے ہیں. قرآن میں الرجال کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے، مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے، عورتوں کے نام سے ایک صورت ہے. ویسے ہی عمر، ابو بکر، علی ایسی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن مریم کے نام سے صورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایک درجہ دیا ہے، تو اس درجے کا ہم بھی لحاظ رکھیں. بیوی کو، بہن کو عزت سے بلائیں. بہت سارے لوگ بیوی کو کیا بلاتے؟ پیار سے بلاتے نہیں. تو آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں کیسا بلاتے ہیں، اپنی اپنی مرضی. ہاں، تو بیوی پیار سے بلانے کی چیز ہے، محبت کرنے کی چیز ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے بچوں کی ماں ہے اور گھر کی رانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے بلاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. تو الحمدللہ ہمارے ساتھ یہ سورۃ النساء ہے، جس کی آیتیں، پہلی آیت خاص کر جمعے کے خطبے میں بھی ہم پڑھتے ہیں اور نکاح میں بھی پڑھتے ہیں، اور خطبہ حاجہ میں بھی یہ پہلی آیت پڑھی جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صرف ایک آیت اگر ہم لے لیں ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا. سارا وہ پارا پڑھنے کی ضرورت نہیں. صرف ایک آیت اگر ہم تفسیر جتنی بھی اس کی میں بیان کر دوں تو شاید میرا پورا ٹائم ہی ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، ہم نے تمام لوگوں کو اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تمہارے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. وہ ایک جان کون ہے؟ ابو البشر آدم علیہ السلام ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا بسائی ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی ایک جان سے اللہ نے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا. ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جنت میں بہت ساری چیزیں تھیں، کھانے کی، پینے کی، لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام کو کیا نہیں تھا؟ اطمینان نہیں تھا. تو ایک مرتبہ سوئے تو اٹھے، دیکھا کہ بازو اور کوئی ہے. بولا جنت میں میں تو اکیلا ہی تھا، یہ کہاں سے؟ تو وہ اس نے کہا کہ میں آپ کی زوجہ حوا ہوں. حوا یا حوا، اللہ نے مجھے آپ ہی سے پیدا کیا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المرأة خلقت من ضلع اعوج وان اعوج شیء فی الضلع اعلی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پھسلی کے ہڈی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اور اب یہ کہ کون سی پھسلی کی کتنے ہڈیاں رہتی؟
اب وہ لوگ آپ کچھ معلوم، یا کوئی ڈاکٹر ہے تو اسے معلوم پھسلی میں کتنے ہڈیاں رہتے ہوں، معلوم کسی کو معلوم ہے پھسلی میں کتنے. ہاں تو حدیث میں آتا ہے کہ پھسلی کے اوپر کی ہڈی سے اللہ نے پیدا کیا، اور پھسلی کی جو ہڈی ہوتی ہے بینڈ ہوتی ہے. ہاں کتنے ہوتے ہیں؟ پھسلی کی اوپر کی ہڈی بینڈ رہتی ہے. تو اس حدیث میں ہی بتایا گیا پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہے. اب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو ٹوٹ جائے گی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں بالکل پکا مومن ہوں، میری بیوی بھی پکی صحابیہ ہو جانا نہیں ہوتا، ذرا ٹائم لگے گا. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے سو پورا صحیح کرنا، سدھار ڈالنا بول کوشش کرتے، کیا ہوتا؟ ٹوٹ جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. وَكَسْرُهَا الطَّلَاقُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ ٹوٹنا یہ طلاق ہے. ہاں تمہیں چھوڑ ڈالے، جان دو انہوں، کیا تو بھی کر لے کو جان دے، ابھی ٹیڑھا ہو جاتا. اس واسطے کیا کرنا؟ پورا چھوڑنا بھی نہیں، پورا توڑنا بھی نہیں، رتی کیا کرنا؟ سدھار لے کو جانا. یہ کب ہوتا؟ تبھی ہمیں اچھے رہے تو انہوں سدھرتے سو، ہمیں ٹیڑھے رکھو ان کو سدھارنے کی کوشش کرے تو نہیں ہوتا. ہمیں پہلے کیا رہنا؟ سلیقے کے رہنا، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا، حلال حرام کی تمیز ہمارے پاس رہنا، برے اخلاق سے بچنا. تب جا کے ہماری گھر والی بھی دیکھو اچھا ہمارے نوشو اچھے آدمی، میں بھی اچھا ہونا بلکہ اس کے اندر بھی یہ ہوتا، بچے بھی کیا ہوتے؟ یہ ہوتے. اسی لیے عربی میں مثل ہے اذا کان صاحب البیت، اگر گھر کا جو بڑا ہے، ہیڈ آف دا فیملی، ضارب الطبل، اگر انہیں باجا بجائے تو پوری فیملی ڈانس کرتی کہتے. انہیں کیا نہیں کرنا؟ پہلے باجا نہیں بجانا. اگر گھر کا جو بڑا آدمی ہے اگر وہ صحیح ہے، ساری فیملی کیا رہے گی؟ اچھی رہے گی. وہی بات یہاں بتائی. اس کی تفسیر میں کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، وہ والارحام اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں، اور رشتے ناتے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا اسی سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرو، اور جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو. کہا رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو، بار بار کا اسی لیے کہا کہ رشتے ناتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے رشتے ناتے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الارحام، ارحام رحم مادر، ماں کے پیٹ میں جو تھیلی ہوتی ہے اسے رحم بولتے ہیں، اور رشتے اسی سے جڑتے ہیں، رشتے اسی سے ملتے ہیں. تو صلہ رحمی جسے کہا جاتا ہے اس کی بڑی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، خاص کر صلہ رحمی کی. پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا جو بھی مال ہے اسے مت کھاؤ، یتیموں کا مال یتیموں کے حوالے کرو. کوئی 4-5 بھائی ہیں، کسی بھائی کا انتقال ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، ان بچوں کا مال مت لو، ان کا مال ان کے حوالے کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اس کے بعد بہت سارے احکام اس میں یتیموں کے تعلق سے بتلائے گئے، اور یتیم کی کفالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا، یتیم کے ساتھ غم گساری کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیموں کے ساتھ رحم دلی کرنے والا ان 2 انگلیوں کی طرح ہے. 2 انگلیاں جس طرح آپس میں جڑی ہیں جنت میں ہمارے ساتھ ویسے رہے گا. تو خاص کر معاشرے میں یتیم اور بیوہ عورتوں کا لحاظ کرنا چاہیے. آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ڈھونڈیں معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، ان کی حالتیں کیسے گزرتی ہیں اللہ ہی جانتا ہے. اب ہمارے بچے ہیں، گھر گئے،
فیس بننا ہے، کتابیں لینا ہے، ہم سے پوچھ لیتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں، لیکن جو یتیم بچہ ہے کہاں جائے گا؟ کس سے وہ پوچھے گا؟ کس سے اپنی ضرورتیں بیان کرے گا؟ آپ یتیم بچے کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے کپڑوں کا، کتابوں کا، اسکول کے فیس کا، تو یہی اللہ کے نبی کی رفاقت آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی در یتیم تھے، یتیمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی تھی، تو اسی لیے اسلام نے یتیموں پر ابھارا ہے۔ اور اسی طرح وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مہر کے تعلق سے بیان کیا۔ عورتوں کا مہر بولے تو کب دیتے سو؟ وہ کب دیتے بیٹا؟ ہاں، عورتوں کا مہر کب دیتے سو؟ شادی میں دیتے، نہیں شادی میں دیتے، تو نکاح سے پہلے دیتے۔ تو ہمارے واڈیار کے امام صاحب بتا رہے تھے پہلے سیدھا سادہ ہوتا تھا، ہمارے پاس لکھا تھا اچھا مہر کتنا ہوگا، اب لیٹسٹ انداز میں مہر دیتے ہیں۔ کیسا؟ ہٹو نوشہ آتے ہیں مہر دینے، انہوں دیتے ہیں، ان عورتہ میں جاؤ کو، دلہن سے مل کو، ایک کس دے کو، مہر دے کو آتے ہیں۔ یا سلام، کیا کیا انداز لوگوں کے، یہ دنیا کہاں سے سوچ کو نکالتے معلوم ہے، یہ آئیڈیا کیسے ان کی دماغوں میں آتے ہیں۔ ارے مہر دینا ہے، سیدھا سادہ پہلے جیسا دیتے تھے ویسا دو نا۔ یہ نئے انداز کہاں سے سیکھتے ہیں، کہاں سے یہ شیطانی خیالات آتے ہیں، عجیب ہیں۔ اور بعض لوگوں نے مہر میں ایسا ظلم کیا، وہی اولڈ زمانے کا، شادی میں خرچہ لوگ 2 جگہ کرتے سو، شادی میں کم خرچ کرنا ہو تو 2 جگہ، کہاں معلوم؟ ایک مہر میں، دوسرا قاضی صاحب کی فیس میں، یہاں آج خرچہ بچتا سو، باقی اسٹیجا میں، وہ کیمرے میں، وہ سب بھی کیا بھی ضرورت نہیں، وہاں کیا کرتے کر لو۔ قاضی میں بچانا شادی کا خرچہ ہوا تو 2 جگہ بچاتے سو، کہاں؟ اچھا یاد رکھو، یہاں ان کو دکھتا ہے اس میں فضول خرچی، وہ پرانے زمانے کا، وہ 1000 روپے، سبحان اللہ، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو مہر دو، تو یہ مہر عورت کا حق ہے، دینے کے بعد اسے پوچھنے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ جو بھی مہر کے طور پر دیتے ہیں وہ عورت کا حق ہے، وہ کچھ بھی کرے، وہ عورت کا حق ہے، وہ پوچھنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور کیسے دو؟ خوشی دے۔ اگر عورت اپنا مہر معاف کر دے تب بھی عورت کو حق ہے۔ اگر کوئی عورت کہے کہ میں مہر نہیں لینا چاہتی تو وہ خوشی سے معاف بھی کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے احکام بیان کیے ہیں۔ یتیموں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بیان کی، اور اس کے بعد عورتوں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْ، اگر ترکہ بانٹتے وقت، ترکہ کسی بانٹتے ہیں، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد میں سب سے پہلی بات یہ کہ انتقال ہوتے ہی ترکہ بانٹ دینا چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جس بستر پہ جنازہ، جس حسیر پہ جنازہ رکھا تھا، اسی بستر، اسی حسیر پر بیٹھ کر کیا کرو؟ ترکہ بانٹ دو، تاکہ اختلاف نہ ہو۔ ہمارے پاس ترکہ کب بڑھتا؟ ایک جنریشن ختم ہو جاتا، کچھ لوگ مر جاتے تب بھی ترکہ بانٹنے کو راضی نہیں ہوتا، بڑا بیٹا بانٹتا نہیں، جس کے ہاتھ میں جو ملا وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا، بولا کہ نہیں، فوراً ترکہ بانٹنا چاہیے، جائیداد کا بٹوارا ہونا چاہیے تاکہ خاندان میں اختلاف نہ ہو۔ اگر ترکے کی تقسیم کے وقت اگر کچھ غریب مسکین آ جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں، تو اس میں سے تھوڑا انہی بھی دے دو جو اصحاب الفروض میں سے نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ آیت منسوخ ہے، لیکن کہا کہ منسوخ نہیں ہے، جو اصحاب الفروض ہیں، اصحاب الفروض کے معنی ترکے میں بیٹے کو تو ملتا ہی، جن کو نہیں ملتا ہے، دور کے رشتہ دار ہیں، وہ ورثہ میں سے نہیں ہیں، اگر کوئی آتے ہیں تو ان کو کچھ صدقہ و خیرات دے دیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
اس کے بعد کچھ اور باتیں اللہ تعالیٰ نے کہا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ یتیم خانہ کھول کر اگر کوئی کھا لیتا ہے، یتیم لوگ کھاتے نہیں، یہ کھا لیتا، تو کہا کہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔ تو یتیموں کی بار بار یتیموں کے حق میں تاکید۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی آیت جس کو آیت المیراث کہتے ہیں، آیت المیراث کہتے ہیں، پراپرٹی کیسے تقسیم کرنا، اللہ تعالیٰ نے لمبی آیت فرما دی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تمہارے اولاد کے بارے میں تاکید کرتا ہے کہ لڑکی کو ایک حصہ، لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، نہیں، لڑکی کو ایک حصہ پراپرٹی میں، لڑکی کو 2 حصے ملیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ یہ کوئی ظلم تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ایکول ملنا چاہیے، نہیں۔ لڑکی کسی سے شادی کرے گی، کوئی اسے پالنے والا ہوگا، لیکن لڑکا کسی کو پالنا پڑے گا، تو اسی لیے اس کا زیادہ حصہ ہے۔ اسی لیے عقیقے میں وہ 2 بکرے ذبح کرتا ہے، لڑکی 1 بکرا ذبح کرتی ہے، یہ دونوں کا الگ ہے۔ بعض حالات میں عورت مرد سے زیادہ جائیداد پاتی ہے، بعض حالات میں ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک حصہ بھی دینا نا بھائی، وہ ایک حصہ بھی نہیں دیتا اسے۔ اچھا تمہاری شادی میں ابا بہت دے ڈالے، تم نے کیا ابھی نہیں، کس نے کہا تھا شادی میں دینے کو؟ اللہ نے تو نہیں کہا، اللہ نے تو نہیں کہا، اللہ نے جائیداد میں حصہ دینے کو کہا۔ شادی میں کچھ بھی دے دیں لیکن جائیداد میں اس کا حصہ ضرور ملے گا، تو اسی لیے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ لمبی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ماں باپ کو کتنا ملے گا، 1/6 ملے گا، اور بیوی اگر کوئی شوہر چھوڑ کر مرتا ہے، بیوی بچے ہیں تو کتنا ملے گا، بچے نہیں ہیں تو کتنا ملے گا، 2 بیٹیاں ہیں تو کتنا ملے گا، پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے آیت المیراث میں بیان کر دی۔ یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی ظلم کرتے ہیں، یعنی اپنی زندگی ہی میں کسی بیٹے کو بڑھا کے دے دیتے ہیں، دوسرے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے اللہ تعالیٰ، جیسے آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ ان کے ابا نے اپنا کوئی باغیچہ کسی بیٹے کو دینا چاہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر کہا کہ میری خواہش ہے کہ فلاں بیٹے کو میں ایک جائیداد دوں، پراپرٹی دوں، اور آپ وٹنس بن جائیں۔ تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے ہر بیٹے کو ایسے دیا ہے؟ بولا نہیں، صرف ایک بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس پر گواہ نہیں بنتا، ہر بیٹے کو دو تو میں گواہ بنوں گا، صرف ایک بیٹے کو اگر آپ دیتے ہیں تو میں گواہ بننا نہیں چاہتا۔ تو بیٹوں کے معاملے میں، بیٹی کے معاملے میں انصاف سے کام لے والدین، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بچ جائیں۔ یہ لمبی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کے ساتھ کہا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ باتیں یہاں بتائی گئی، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ اگر کسی سے زنا ہو جاتا ہے، غلط کام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 وٹنس ہونی چاہیے۔ 4 وٹنس اگر نہ ہو تو اس میں سے ایک وٹنس بھی ڈراپ ہو جاتا ہے تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے کہ اس نے الزام لگایا ہے۔ کسی کو اگر زانی ثابت کرنا ہے تو کتنے وٹنس ہونا ہے؟ 4 مرد، 4 مرد، ایسا نہیں کہ 3 مرد 1 عورت، ایسا نہیں، 4 مرد گواہ ہونی چاہیے، جس میں کہا گیا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے ان پر ان میں 4 گواہ کو طلب کرو۔ تو یہ اس حدیث کی اس کے احکام بتائے، اور جس میں کہتے ہیں بڑے احکام اس کے ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ نور میں بھی بیان کیا ہے
کہ شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے تو اس کا پنشمنٹ کیا ہے، شادی سے پہلے آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا پنشمنٹ کیا ہے، سارے احکام سورہ نور میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ صحیح احادیث کی روشنی میں ہم وہاں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت ہمارے سامنے یہاں ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ اللہ ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، یعنی گناہ کیا، توبہ کیا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، پھر گناہ کیا، توبہ کیا، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لو اتیت بقراب الارض خطایا، اگر تم زمین بھر گناہ بھی کرو، اگر مشرک نہیں ہو تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن مشرک کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنی مغفرتیں لے کر اسے آتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرک نہیں کرتے ہو تو جو چاہے کرو۔ غلطی سے گناہ کرنا الگ ہے، ہمت کے ساتھ گناہ کرنا الگ ہے۔ نہیں کیا بھی نہیں، کیا بھی ہوتا نہیں، یہ جو ہمت، شجاعت، دلیری جو آ جاتی ہے اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان تو کیسے جری ہے، کتنا جرأت کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں گناہ کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں تم یہ نہ سوچو کہ کتنا چھوٹا گناہ کر رہے ہو، یہ سوچو کہ کتنے بڑے رب کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تو آدمی جب بھی گناہ ہو آدمی توبہ کرے اللہ تعالیٰ، لیکن ساتھ ساتھ کہا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو کہتے ہیں قال انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب موت کو دیکھ لیں گے، موت کے فرشتے نظر آ جائیں گے اور سانس حلق میں اٹکنے لگے گی، اب میں توبہ کرتا ہوں، اللہ ایسی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ تو بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ حدیثیں آئیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات یہاں کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہیں جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے ورثے میں لے بیٹھو، عورتوں کی وراثت ہضم کر لو، عورتوں کی جائیداد ہڑپ کر لو، یہ جائز نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، کوئی آدمی کسی عورت کی کفالت کرتا، لڑکی کی کفالت کرتا، اور لڑکی خوبصورت ہوتی، جائیداد والی ہوتی تو اس سے وہ شادی کر لیتا، شادی صرف جائیداد کے لیے۔ یہاں تک ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت یہ کھجور کے درخت کی مالک تھی، اس کے آدمی نے اس سے شادی کر لیا کہ یہ کھجور کا درخت مجھے ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ عورتوں کی جائیداد زبردستی ہے، مت ہتھیا لو، ان کا جو حصہ ہے اسے دو، یہی بات اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمائی۔ اس کے بعد کچھ اور باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے کہا کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ عورت تو عورت ہے، ہر عورت سے نکاح نہیں ہوتا ہے، کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے، کسی عورت سے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 7 ایسی عورتیں ہیں محرمات بالنسب، نسب سے وہ عورتیں، ان عورتوں کی حرمت ہے۔ نسب نسبی بھائی، نسبی برادر، سالے جو ہوتے ہیں، کیسے رشتے بنتے ہیں؟ 7 ایسی ہیں رشتے جو رضاعی طور پر، رضاعت جس کا دودھ آدمی پیتا ہے،
ہمارے پاس بھی عجیب ہے، گھر میں بچے کس کے گود میں دے دیتے ہیں، کسی کی گود میں جا کے بچے دودھ پینے لگتے ہیں. ایسا نہیں دینا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں دینا چاہیے. بچے کو دودھ اس کی ماں ہی پلائے. بعد میں کیا ہوتا، ان کے بچے سے اس کی شادی نہیں ہو پاتی. کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا دیتی ہے تو اس کی ماں بن جاتی ہے، رضائی ماں بن جاتی ہے. تو بعد میں بہت سارے پرابلمس آتے ہیں. تو کسی کی گود میں بچہ دینے سے پہلے 100 بار سوچنا کہ ایسا نہ ہو کہ بچہ، لوگ بڑے شان سے کسی کا دودھ پلا دیتے ہیں. اسی لیے کہا. اور 4 سسرالی بھی ہیں، جیسے یہاں بتایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ بھتیجی سے آدمی شادی نہیں کر سکتا. نہیں، بھتیجی بولے تو کون؟ بھائی کی بیٹی سے. پھوپھی سے نہیں کر سکتا، پھوپھی سے تو شادی نہیں ہوتی. بھانجی سے نہیں ہو سکتا. ہندوؤں میں ہو جاتا ہے، ہندوؤں میں بولتے ہیں آدمی زیادہ حقدار ہے بھانجی سے شادی کرنے کا، لیکن ہمارے پاس مسلمانوں میں نہیں. خالہ، یہ ساروں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. 7 نسبی محرمات ہیں، جیسے خلیری ماں بولیں گے، کچھ بھی ماں بولیں گے. ماؤں سے بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجی اور بھانجی ہیں. اور اسی طرح رضائی پھوپھیاں ہیں، رضائی خالائیں ہیں، یعنی دودھ پلانے والی جو بھی ہیں. اور اسی طرح بہت تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے. تو یہ ساری عورتیں ہیں جس سے آدمی شادی نہیں کر سکتا ہے. اور اسی طرح وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ایک گھر کی 2 بیٹیوں سے بھی شادی نہیں کر سکتا، یعنی دونوں بیویاں آپس میں بہن ہیں، ان سے بھی شادی نہیں. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں ایسا ہو سکتا ہے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. یہ ایک بیٹی سے اللہ کے نبی کی شادی کیا، انتقال ہو گئی تو اور ایک بیٹی سے شادی کی، ایسا کر سکتے ہیں. ایک آدمی نے کسی گھر میں بڑی بیٹی سے شادی کیا، ان کا انتقال ہوا، اسی گھر کی دوسری بیٹی سے شادی کر سکتا ہے. لیکن ایک ہی وقت میں ایسی 2 بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا، 2 عورتوں سے جو آپس میں بہنیں. ایسا ہوا ہے. یہاں ایک کیس میں نے دیکھا، وہ آدمی بڑے پریشان تھے. بولا کون سی پڑھا ہے تمہارا نکاح؟ نہیں، کیا کہ ہوگا نکاح، کیسا کہ ہوگا. وہ کئی دن تک پریشان تھے، کیا ہوا ان کا قصہ نہیں معلوم. تو آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ ایسے بھی کیسے لوگ کہاں کہاں مل جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. کیسے لوگ نکاح پڑھا لیتے ہیں، کیسے نکاح پڑھ دیتے ہیں، کون پڑھ دیتا ہے ان کا نکاح، اللہ بہتر جانتا ہے. یا تو پڑھانے والے کو علم نہیں ہے، یا تو جو اس کو علم نہیں کہ چیزیں حرام ہیں. ہاں، تو بعد میں اس کے بہت سارے احکام یہاں بیان ہیں. محرمات، پہلی چیز تو آپ نے سن لیا. دوسری چیز محرمات رضاعیہ، یعنی ایسی یہ جو دودھ پلانے کی وجہ سے ان کی حرمت ہو جاتی ہے. رضاعی ماں ہے، کسی نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے تو جس کا دودھ تم نے مدت رضاعت یعنی 2 سال کے اندر پیا ہو. رضاعی بہن ہے، ایک عورت سے دونوں نے دودھ پیا ہے تو آدمی اس عورت سے اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو اس کے ساتھ کسی عورت کا دودھ پیا ہو. تو بڑے لمبے احکام اس میں بیان کیے ہیں. اسی طرح تیسری قسم سسرال والوں کی طرف سے ہے. بیوی کی ماں، اس سے آدمی شادی نہیں کر سکتا. کون بیوی کی ماں بولے تو اتنا مشکل ہے. ساس، ہاں تا سوچتے. تو ہمارے پاس کیا ہے، آدمی ساس سے پردہ کرتا، ایسا کیسا؟ ہاں، تو ساس ہے وہ تو ماں کے برابر ہے، وہ تو اس کی حرمت ہے. تو کہتے ہیں کہ بیوی کی ماں یعنی ساس، اس میں بیوی کی نانی دادی بھی داخل ہے. تو یہ سارے ہیں جو رشتے یہاں بیان کیے گئے ہیں. تو ربیبہ بھی اس میں داخل ہے. اور اسی طرح ایک اور چیز جس میں کہا کہ بہت سارے لمبے احکام ہیں، یہ بڑی تفصیل سے ایک مجلس میں بیٹھ کر سنیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا، ورنہ کنفیوز ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور احکام یہاں بیان کیے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اچھا غور سے سنیں، یہ پورا ٹاپک ہم لوگ لیتے ہیں چھوٹا مختصر سے تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے.
اے ایمان والو اپنے مالوں کو آپس میں غلط طریقے سے نہیں کھاؤ. کیسے؟ آپ کا مال اگر میں لینا تو دو طریقے سے لے سکتا ہوں. یا تو کسی کا مال مجھے وراثت میں ملے تو میں اس کا مال کا مالک ہو جاؤں گا، یا کوئی سامنے والا مجھے گفٹ کرے، تحفے میں دے. اب تو لوگ تحفے دیتے نہیں، سمجھو مثال کو بولتا ہوں، وہ پہلا زمانہ تھا، لوگ تحفے دیتے تھے، لیتے تھے. تو اگر کوئی گفٹ میں دے تو لے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کسی کا مال چوری سے دھوکے سے مت لو. جیسے بہت سارے لوگ بولتے نہیں میں ٹھکا دلا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھکا دلا. قرض لے کو کیا کرا؟ میں ٹھکا دلا. تو یہ سمجھتا میں نے بڑا کمال کر لیا ہے. تو وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول رتی مال رہے تو چلتا کیا؟ بولے 150 روپے کیا کہ ٹھکا کو لے لیے، چلتا کیا؟ اللہ کے نبی سے فرمایا وَلَوْ كَانَ أَرَاكَ، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ مسواک کی لکڑی بھی تم کسی کی دھوکے سے لیتے ہو تب بھی جہنم واجب ہو جاتی ہے. کیا بیٹا؟ مسواک کی کتنا رہیں گی مسواک کی لکڑی؟ وہ سائز نہیں پوچھ رہا ہوں، پیسے پوچھ رہا ہوں. ہاں 10 روپے 15 روپے. دیکھا؟ تو جو لوگ لاکھوں روپے لوگوں کے لے لیتے ہیں، ہزاروں روپے لے لیتے ہیں، وہ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اور اس کے بعد پھر سمجھتے ہیں کہ میں کیا کی کمال کر ڈالا. ہاں لوگوں کو دھوکہ دے کے میں نے کیا کر دیا؟ کمال کر دیا ہے. اللہ سے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو ہی صورتوں میں ہم کسی سے کاروبار کریں، کاروبار میں منافع آئے، کسی کی وراثت میں مال مل گیا تو ٹھیک ہے، کسی نے ہدیہ کر دیا تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دھوکے سے کسی کا مال لینا، یہ ساری چیزیں غلط. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ لین دین حرام نہیں ہونا چاہیے. لین دین ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی کہا کہ کیسے کیسے حرام میں آتا ہے. تو کہا کہ جیسے جوئے میں کبھی مال آ جاتا ہے، کہا کہ یہ چیز حرام ہے. تو فحش ویڈیو آدمی بیچتا ہے، بناتا ہے، جیسے یوٹیوب کی کمائی، جیسے بہت سارے ہیں یوٹیوب میں پیسے بہت ملتے نہیں. تو اگر وہ اس میں کیا ہے، یوٹیوب میں بہت سارے گندے فلمیں کمپنی بناتی ہے اور اس میں لوگوں کو پیسے ملتے ہیں. تو اسی لیے علماء نے اس کی کمائی کو کیا کر دیا؟ وہ بھی حرام قرار دیا. اور کچھ چیزیں ہمارے ساتھ ہیں جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. یہ آخری بات ہمارے ساتھ ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہیں. کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ مرد کو عورت پر دوگانہ فضیلت حاصل ہے. مطلب مرد عورت پر حاکم ہے، مطلب مرد عورت پر حاکم ہے. کیوں حاکم ہے؟ دو وجہ یہاں بیان کی گئی. پہلی وجہ یہ بیان کی گئی کہ مردانہ قوت اور دماغی صلاحیت کی وجہ سے مرد ٹاپ ہیں. کس سے؟ عورت سے. اب آپ یہ نہیں کہیں کہ بھئی مرد پیدا ہوتا سوچ عورت سے، عورت کے گود میں پلتا، عورت کے سینے سے دودھ پیتا، پھر کیسے ایسے ہے کہ مرد رتی بڑھ کو عورت رتی کم؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض معاملات میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عورت پر حاکمیت دی. دوسری وجہ کسبی ہے، جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ سے جنہیں اسلام نے عورت کی عفت اور حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا. یعنی عورت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگہبان بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو روزی روٹی کے جھمیلوں سے دور رکھا. ساری کمائی کی ذمہ داری اللہ نے کس پر ڈال دی؟ مرد پر ڈال دی. عورت کا کام نہیں ہے. عورت جا کو کما کو لا کو پالنا عورت کا کام نہیں. باہر جا کے کمائی کرنا کس کا کام ہے؟ مرد کا کام ہے. عورت کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ گھر میں رہے، بچوں کو پالے، شوہر کی خدمت کرے، بس. وہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اب الٹا ہو گیا. مرد کیا بولتا؟ میں یہاں بیٹھے رہتا ہوں، تمہیں جا کو کما کو لاؤ. اب مرد اپنی قوامیت کو کھو دیتا ہے.
اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح اور کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنے کاموں میں اپنے سارے کام ایک عورت کے سپرد کر دیے. سارے کام کا ذمہ داری سب عورت کے حوالے کر کے خود آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور عورت سے کہتا ہے کہ آپ جائیں، باہر جائیں، کما کر لائیں، میں تو یہاں آرام کرتا ہوں، سوتا ہوں. تو کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ ساری ذمہ داری اس کی ہے. اس کے بعد کچھ اور چیزیں یہاں بیان ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. زندگی کی گاڑی جب چلتی ہے تو کبھی کھٹ پٹ بھی ہوتی ہے. نہیں، کھٹ پٹ مطلب گھر میں کیا ہوتا، کبھی میاں بیوی کے درمیان کیا ہوتا، کبھی کھٹ پٹ ہوتی رہتی. اس میں بھی ایک مزہ الگ ہے. چپ کے ساتھ چلے تو نہیں اچھا نہیں رہتا. جب کیا ہوتے رہنا، نہیں ہونا، اگر ہوا تو کیا کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو، ڈر ہو کہ دونوں میں معاملہ تھوڑا گڑبڑا جا رہا ہے، تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو ایسا کرو ایک انصاف کرنے والا مرد عورت کی طرف سے، ایک انصاف کرنے والا مرد کی طرف سے، دونوں کیا کرو، دونوں کو بٹھاؤ. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. دونوں بیٹھ کر تصفیہ کر دیں گے. انہوں لڑنے کو قربان نہیں ہو جانا. کیا کرنا، ذرا بڑے آدمیوں کو بٹھا کو ذرا معاملے کو کیا کرنا، سلجھانے کی کوشش کرنا. ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے اصلاح ہو جاتی ہے. بڑے بڑے مسئلے جب قوم کے 2-3 بڑے آدمی بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد. اور ہمیں کیا کرتے، وہ گلی کے روڑیاں کو بلاتے. اللہ کسے بولا، انہیں یہ پارٹی کا، انہیں وہ پارٹی کا. وہ لوگ بیٹھے تو کیا زندگیاں بنیں گے؟ ہاں اب بولو، اللہ کسے بٹھاؤ بولتا، حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. یہ نیک لوگ رہنا، اللہ کے نیک بندے رہنا، معاملے کو سلجھا کو دونوں کو زندگی کی گاڑی چلانے کی طرف ابھارنے والے ہونا. ہمارا کتنا غلط سوچ ہے. ہاں مجھے انہیں معلوم، مجھے انہیں معلوم، وہ گنڈا یہ گنڈا، ایسے لوگ تو زندگیاں بنیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیک لوگوں کو آپ بٹھائیں، علماء کو بٹھائیں، ائمہ کو بٹھائیں، قوم کے نیک خدا ترس لوگوں کو بٹھائیں تاکہ زندگی سدھر سکے اور لوگ اچھی طرح زندگی گزار سکیں. تو اسی طرح کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں. آخر میں پھر ایک بات کہی، الذین یبخلون. زندگی میں بخیلی سے بچو. مومن بخیل نہیں ہوتا، خرچ کرنے والا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیسہ دیا ہے اس پیسے کو خرچ کرو. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کی دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہیں. اور ایسے لوگ ایسے ہیں جن کا ساتھی شیطان ہے. آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو چھپا کر کریں، خلوص نیت کے ساتھ کریں. اور ریاکاری کے لیے اگر خرچ کرتے ہیں تو ایک تو ثواب نہیں ملتا ہے اور اس کا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اس سے دگنی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دگنی کرتا ہے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے خاص ثواب عطا کرتا ہے. تو بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں. احکام بھی ہیں کہ نماز کی حالت میں کیسے آدمی آئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. بہت سارے احکام ہیں لیکن اتنی باتیں ہمارے لیے بس ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے سنے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زندگیوں میں صبر، سکون، خوشیاں، مسرتیں عطا فرمائے. اللہ ہمارے جسموں میں صحت عطا فرمائے. اللہ ہمارے تمام جو دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی بخشش فرمائے.
اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔